الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر الخلق محمد العربی المبعوث إلى كافة الناس وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ تمام مرد و خواتین سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اسی کے کرم اور احسان سے آج ہم سورۃ التین، سورۃ علق اور سورۃ القدر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ التین مکی صورت ہے، 8 آیتوں پر یہ مشتمل ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے انسان کے ایک جو لائف کا ایک سرکل ہے اس پر بات کی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے کس طریقے سے فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وطور سینین، اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن و امان والے شہر کی۔ کیا مطلب؟ انجیر اور زیتون فلسطین اور شام میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان سے فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اور انہیں انجیل عطا فرمائی گئی تھی۔ اور صحرائے سینا سے کا پہاڑ طور وہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی فرمائی گئی تھی۔ اور اس امن والے شہر والبلد الامین، البلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر قرآن کریم نازل ہوا۔ ان تینوں کی قسم کھانے سے مقصود یہ ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ ان تینوں کتابوں میں درج ہے اور یہ تینوں پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو بتائی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے پستی والوں میں سے سب سے نچلی حالت میں کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مومن نہ ہوں وہ دنیا میں چاہے کتنے خوبصورت رہے ہوں، آخرت میں وہ انتہائی نچلی حالت کو پہنچ جائیں گے کیونکہ انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے آگے ان انسانوں کا استثناء کیا گیا جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اور اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہر انسان بڑھاپے میں جا کر انتہائی خستہ حالت کو پہنچ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی بھی جاتی رہتی ہے اور طاقت بھی جواب دی جاتی ہے، اور آئندہ کسی اچھی حالت کے واپس آنے کی کوئی امید بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ آخرت کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ البتہ نیک مسلمان چاہے اس بڑھاپے کی بری حالت کو پہنچ جائیں، لیکن ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بری حالت عارضی ہے اور آگے دوسری زندگی آنے والی ہے جس میں انشاءاللہ انہیں بہترین نعمتیں میسر آئیں گی اور یہ عارضی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اس احساس کی وجہ سے انہیں بڑھاپے کی تکلیفیں بھی ہلکی ہو جاتی ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں؟ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے وقت یہ کہنا مستحب ہے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران ہے۔